ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والی محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سلسلہ امامت سے متصل قرار دیا ہے. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے ایسے امام کی امامت کو دور میں خلق کیا ہے جن کی امامت میں پوری دنیا پر توحید کا پرچم لہرائے گا. ایسے امام جن کی عظمت، جن کی اعلیٰ مرتبے کا تمام حجج خدا نے اعتراف فرمایا ہے، ان کے انتظار کا حکم دیا ہے. اس امام کے دور میں زندگی گزارنے کی سعادت ملنے پر اس عہد کے ساتھ کہ ہمیں خدا ان کی نصرت کی طاقت نصیب فرمائے، ان کے ظہور کا دل دیکھنا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایسے اہداف کے ساتھ بھیجا ہے جن میں کوئی توقف نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلسل کا عمل ہے. اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے تو تزکیہ نفس کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ساری زندگی کا عمل ہے. اگر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کمالات کو حاصل کریں، نفسانی معنوی کمالات کو حاصل کریں، یہ بھی ایک رات کا کام نہیں ہے. ممکن ہے کوئی شخص کسی بہت بڑی قربانی کے نتیجے میں ایک رات میں بہت سارے کمالات کو حاصل کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے چونکہ میں نے ایک رات بہت سارے کمالات حاصل کر لیے ہیں لہذا بعد میں مجھے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل توجہ چاہیے. ہر لمحہ آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنی پڑے گی، اپنے کمالات کے لیے، اپنی جد و جہد کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے. لہذا ہم کبھی غفلت نہیں کر سکتے، ہم کبھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہو سکتے، اور ہر لحظے ہمیں خدا تعالیٰ سے طلب کرنا ہوگا کہ خدا ہمیں اپنی نصرت کے ذریعے سے دین کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب کرے. دعاؤں میں سے ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے. فرماتے ہیں ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدا ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ بلکہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. اتنا ہی کہ خدا کہے کہ مجھے اس بندے کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ.
ہم خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے چل رہے ہیں، وہ خدا اپنی پناہ میں رکھے ہوئے تو ہدایت پہ چل رہا ہے۔ یہ کہ خدا کہے میں اس سے دشمنی کروں، یہ کہ خدا کہے میں اس کو برباد کر دوں، یہ تو پھر عذاب خدا ہے۔ اتنا ہی کہ خدا کہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ ہمیں ہر لحظے میں خدا تعالیٰ کا لطف و کرم چاہیے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے انسان کو اپنے مقام کو کھونے میں؟ آپ کسی دنیا کے مقام کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کھونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ معنویت تو بہت عجیب چیز ہے، جو میں مسلسل اپنے ذہن میں سوچتا ہوں۔ ہمارا بدن اگر ایک خاص عمر میں ترقی پا رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ 20 سال کا ہے، 25 سال کا جوان ہے، اب اس کا بدن چھوٹا نہیں ہوگا، بڑھے گا، ہاں جب بوڑھا ہونے لگے گا تو کمزور ہوگا۔ لیکن معنویات میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت کڑیل جوان ہو، ایک رات میں ختم ہو سکتا ہے سب کچھ، ایک رات میں سب کچھ جا سکتا ہے۔ کوئی ابھی تک نوزاد ہو، ایک رات میں جوانی حاصل کر سکتا ہے۔ معنویت کی دنیا میں ترقی اور زوال بہت تیزی سے ہے۔ لہٰذا خدا تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو بلند آواز میں نہیں پکارنا، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امامت اور نبوت کی بارگاہ میں سوء ادب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بے ادبی کرے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بس سزا ہے۔ اور اگر اسی آیہ کریمہ کو ہم تبدیل کریں اس اعتبار سے کہ آیہ کریمہ مفہوم میں کیا کہہ رہی ہے، تو اس آیہ کریمہ کا جو ظاہر میں بیان ہے وہ یہ کہ ان کے سامنے سوء ادب مت کرو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنے گا کہ اگر تم ان کے حضور ادائے احترام کرو تو تمہیں وہ کچھ نصیب ہوگا جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ کچھ نصیب ہوگا جس کا تم نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ راز ہے جو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر بعض اوقات احساس کرتے ہیں کہ مثلا کسی دن آپ کا دل چاہتا ہے کوئی اچھا عمل انجام دیں، اب سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھا عمل انجام دینا انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائیں گے فجر کی، کبھی آپ کا دل چاہے گا نہیں فجر کی نماز بھی پڑھوں، دعائیں بھی پڑھ لوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لوں، کوئی مستحب کام بھی انجام دے دوں۔ کیوں انسان تبدیل ہو جاتا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شب جمعہ ہے، آپ کا دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی دعائے کمیل سن لے انسان، کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کلمات نصیب ہو جائیں، کہیں سے اللہ کی راہ میں 2-4 منٹ گریا کر لوں، کہیں سے کوئی سکون نصیب ہو جائے۔ کبھی نماز پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کیوں انسان کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں؟ ان تبدیلیوں کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ توفیقات نصیب ہوتی ہیں، کبھی توفیقات چھن جاتی ہیں، اور یہ جتنی توفیقات نصیب ہوتی ہیں چھنتی ہیں، یہ سب ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کے دوران کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں، توفیق چھن جاتی ہے۔ مثلا فرض فرمائیں کہ آپ کسی عمل کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے، اس عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں اعوذ باللہ تعالی غرور آ گیا اندر، ممکن ہے توفیق سلب ہو جائے، پھر کبھی بھی انجام نہ دے سکیں۔ اور کبھی توفیقات ملنا شروع ہو جاتی ہیں ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، اچھے اعمال کے نتیجے میں، اور جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور ادائے احترام کی وجہ سے بہت توفیقات نصیب ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ تو آپ پر میں اپنے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ کہ مثال کے طور پر میں اہل بیت کا خاص احترام کروں، کس طریقے سے احترام کروں۔ ہر ایک انسان اپنے لیے کچھ تجویز کر سکتا ہے۔ مثلا میں اپنے طور پہ احساس کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب مجالس کے اندر ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے تو ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن عام زندگی میں نہیں پڑھتے۔ مجلس میں ایسے ہی ہے، اگر حتیٰ ذاکر پڑھے اور وہ درود نہ بھی کہے تو لوگ پڑھتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عام زندگی میں آیا واقعی درود پڑھتے ہیں؟ ہر وقت پڑھتے ہیں جب بھی اہل بیت کا نام آتا ہے؟ بعض اوقات نہیں پڑھتے۔ ہمیں اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنانا پڑے گا، اپنے آپ سے یہ سوچنا پڑے گا کہ نہیں آئندہ سے نہیں کریں گے۔ مجلس کے اندر جب اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ سر جھکاتے ہیں،
عام زندگی میں بھی اسی طرح سر جھکاتے ہیں؟ کیوں نہیں جھکاتے؟ جھکانا چاہیے بھائی. جب آپ یہاں بھی کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. حقیقت ہے ایسے ہی ہونا چاہیے. باہر بھی ہونا چاہیے, باہر بھی آپ اسی طریقے سے کریں. اسی طریقے سے زیارتوں کا معاملہ ہے. یہ جو ہم مجالس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں, ان کو شاید ہم بہت طریقے سے نہیں پڑھ رہے. ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زیارت پڑھنے والا زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے, جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہم کہاں کھڑے ہیں, کس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مفہوم کے ساتھ رابطے میں ہونا چاہیے. باقاعدہ متصل ان سے سیکھتے ہوں, ان کے حضور التجا کرتے ہوں, اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوں, اور چھوٹی چھوٹی تعلیمات پہ عمل کریں. زندگی تبدیل ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی تعلیمات سے. چند مفاہیم آپ کی خدمت میں جو اس گفتگو کے تتمہ اختتام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم چاہتے تھے کہ اخلاقیات سے معاشرے کی تعمیر میں کیا اثر پڑتا ہے. تو اس میں کچھ بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے, اور کل اس کے اوپر عرض ہوا تھا کہ جب بھی آپ کوئی اجتماع تشکیل دیتے ہیں اس کی اساس اور اکائی میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں, ہم سب ناقص ہیں. جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں وہ بھی ناقص ہیں. کچھ خامیاں ہم نے ہمارے اندر ہیں, کچھ خامیاں ہمارے ساتھ چلنے والوں کے اندر. جب بھی کوئی معاشرہ اس احساس کے ساتھ چلے اس میں اتحاد ہوگا. وہ قبول کر لے کہ ہم ناقص ہیں, ہمارے ساتھ چلنے والے بھی ناقص ہیں. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں ہم کامل ہیں تو یہ تکبر ہو جائے گا. پھر اگر ہم کامل ہیں تو ہم اپنی ہر بات کو صحیح کہیں گے چاہے غلطی کیوں نہ ہو. اور اگر توقعات کو اتنا بڑھا لیں کہ جیسے سب جو ساتھ چل رہے ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے, ان سب کو اچھا ہونا چاہیے, ان سب کو ایک پرفیکٹ ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جس طرح میں پرفیکٹ نہیں ہوں اس طرح چلنے والے بھی پرفیکٹ نہیں ہوں گے, ان کے اندر بھی نقص و عیب ہوگا. اب اگر میں اپنے نقص اور عیب کو تو جانتا ہوں اور قبول کرتا ہوں کہ ہاں میرے اندر نقص و عیب ہے, اور دوسروں کے نقص اور عیب کو بزرگ کرنا شروع کرتا ہوں, بڑا کرنا شروع کرتا ہوں کہ دیکھو اس میں اتنا نقص ہے, تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ ہم سب کو اپنی اپنی کمزوریوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور البتہ ان کی اصلاح کے لیے راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سب میں کوشش کروں میری اصلاح ہو جائے, میں کوشش کروں گا میرے ساتھ جو چل رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی اصلاح ہو جائے, لیکن ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ رکھنی پڑتی ہے کہ ہم ناقص ہیں. ہمیں اپنے نقائص کو صحیح کرنا ہے, اپنے دوستوں کے نقائص کی اصلاح کرنی ہے. اور اگر یہ تصور لے لے تو پھر تحمل آتا ہے. صبر و تحمل. تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا. وزن کو کہتے ہیں, وزن اٹھانے کو عربی میں کہتے ہیں, لیکن جب ہم اخلاقیات میں استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں برداشت کرنا. جیسے وزن اٹھانے میں مشقت ہوتی ہے, آسان نہیں ہوتا, تو تحمل کہتے ہیں کسی کی ناگوار بات کے اوپر صبر کر لینا, تحمل کرنا. اب جب بھی کوئی سوسائٹی تشکیل دینے کی کوشش کریں آپ کو تحمل چاہیے, اور اس تحمل کے لیے جو اندر خاصیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شرح صدر, یعنی دل کا وسیع ہونا. اگر ہم لوگوں کے دل وسیع نہیں ہیں, دل کھلے ہوئے نہیں ہیں, دوسروں کی باتوں پہ تحمل نہیں کر سکتے, دوسروں کی کمی کوتاہی کو تحمل نہیں کر سکتے, تو کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر دنیا کے اندر. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم جب دنیا کی خاطر دنیا میں جاتے ہیں تو یہ سب برداشت کرتے ہیں. آپ کہیں جائیں گے جاب کرنے کے لیے, وہاں پہ آپ کو ایک سے ایک غلط آدمی ملے گا, آپ برداشت کریں گے. آپ بزنس کر رہے ہوں گے, آپ کا بزنس پارٹنر شاید اچھا آدمی نہیں ہوگا, آپ برداشت کر لیں گے. لیکن جب خدا کہتا ہے میرے دین کی خاطر اپنے مومن کی خامیوں کو برداشت کر لو, اب وہاں پہ ہم ساری ہر قسم کی غیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں میں اس کی غلطی برداشت نہیں کر سکتا. جب آپ بزنس کر رہے تھے تو کہیں زیادہ بڑی غلطیوں کو برداشت کر رہے تھے, اس کے برے لہجے کو بھی سن لیتے تھے. اب ذرا تصور کرنا ہے, جب آپ اور میں بزنس کر رہے ہوں, معاشرے کے اندر ہوں, تو ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات رکھنے والا کوئی ایسا لہجہ رکھتا ہو جو آپ کو قطعاً پسند نہ ہو, لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کہیں گے مجھے بالآخر کام تو کرنا ہے. لیکن اگر اپنے رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا برا لہجہ رکھنے والا ہو جس سے میرا کوئی مادی غرض نہ ہو, ہاں معنوی غرض ہے کہ صلہ رحم کی خاطر مجھے برداشت کرنا چاہیے, وہاں میں برداشت نہیں کرتا. اس خاطر معاشرے کے اندر اتحاد نہیں آتا, معاشرے میں اختلاف آ جاتا ہے. اور آپ اور میں جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو بعض اوقات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتحاد کی وہ صورت نہیں ہے,
کہ جو ہونی چاہیے تھی، تو اس کی وجہ یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنا شروع کریں، دور کرنا شروع کریں، اپنے نقائص کے اوپر مسلسل محنت کرتے رہیں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں مختصر سی عرض کروں گا اس سلسلے میں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. خاص کر آج کے ان چند دنوں کے حالات کی صورت میں مسلسل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ بہت کرٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں. ہم بحمد اللہ رب العالمین ایک بڑا معرکہ سر کر چکے ہیں. مولا کے لطف و کرم سے پروردگار عالم نے عنایت کی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک احساس بیدار ہوا ہے، اعتماد کا احساس دوبارہ بحال ہوا ہے. اس قوم کے اعتماد کے احساس کو کچل دیا گیا تھا. متعدد سازشیں کر کے، ٹارگیٹڈ کلنگ کر کے، ایک دوسرے کے اندر سے اختلاف کو ابھار کے قوم کے اعتماد کو کچل دیا تھا. اور اس بات کو آپ ایک قاعدے قانون کی صورت میں ذہن میں رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی قوم، ایسی بڑی قوم جیسے پاکستان کے اندر تشیع، یہ کسی کے مرنے سے نہیں مٹ سکتے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. آپ تعداد میں 3-4 کروڑ ہیں. 3-4 کروڑ کی تعداد کو کسی جسم کے مٹانے سے نہیں مٹایا جا سکتا. یہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. یہ لوگ جو بعض اوقات ہم لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ وغیرہ کے اوپر خوف زدہ ہو جاتے تھے، دوست احباب وہ کہتے تھے اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا. ہر روز بھی 100 مارتے رہیں، ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صرف ایک بات پہ مر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کیا؟ ہم لوگ خوف کھا کر کانفیڈنس ہمارا ختم ہو جائے. اتنا خوف دلوں پہ بیٹھ جائے، اعتماد ختم ہو جائے. اگر قوم کا اپنے اوپر اعتماد ختم ہو جائے پھر وہ قوم مرنے لگتی ہے. کیوں؟ پھر وہ قوم چیلنج نہیں لیتی. اس کے سامنے کوئی ٹاسک رکھا جائے اس ٹاسک کو پورا نہیں کرتے. لیکن اگر قوم کے اندر اعتماد ہو تو اس قوم کے لاکھ بھی جوان مریں، بوڑھے مریں، افراد مریں، کچھ نہیں ہوگا. قوم زندہ رہتی ہے. اس کو بالکل عینی شاہد مثال جو ابھی میں نے کم از کم اپنی نسل کے اندر دیکھی، وہ یورپ کا ملک بوسنیا ہرزگوئینا، وہاں پہ دیکھا. چھوٹا سا ایک ملک تھا. 1995-96 میں وہاں پر داخلی جنگیں شروع ہو گئیں. داخلی جنگیں ہوئیں، انٹرنل وار ہوئی، ڈومیسٹک وار. اس کے نتیجے میں یہ سب پہلے یوگوسلاویہ تھا، ایک ملک تھا یوگوسلاویہ، کمیونسٹ تھا. اس کے اندر ٹکڑے ہوئے اور اس کے ٹکڑے ہونے کے نتیجے میں ایک ملک بنا سربیا نام کر کے. سربیا قوم تھی ایک، اس نے 2 قوموں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. سربیا ایک قوم تھی، کرواٹ ایک قوم تھے، مسلمز ایک اور قوم تھے. یہ تینوں مل کر یوگوسلاویہ میں رہتے تھے کمیونسٹ دور میں، 1990 سے پہلے. 1990 کے بعد یوگوسلاویہ ٹوٹ گیا. یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے سے 3 قومیں آ گئیں. فوج کے اوپر سربیا نے کنٹرول کیا ہوا تھا. سربین جو قوم تھی اس نے فوج پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. جیسے ہی وہ یوگوسلاو گورنمنٹ ختم ہونا شروع ہوئی، زمانے میں ایک ٹیٹو نام کر کے ان کا ایک مارشل ہوتا تھا، اس نے اس کو متحد کیا ہوا تھا. جیسے یہ ٹوٹنا شروع ہوا، سربینز نے دوسری قوموں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، کرواٹس پہ اور مسلمز پہ. ایک وقت ایسا آیا کہ کرواٹس اور سربینز دونوں مل کر مسلمانوں کو مار رہے تھے. دونوں مل کے مسلمانوں کو مارتے تھے. 95-96 کے اندر ہوا تھا. چند سالوں کے اندر اندازہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ مسلمان مرے ہیں وہاں پر. اندازہ ہے کہ 2 لاکھ مسلمان مرے ہیں. اور میں نے خود ان رائٹنگ رپورٹ پڑھی ہے کہ 20,000 سے زیادہ خواتین کے ساتھ تجاوز ہوا ہے 2 سال کے اندر. حشر ہو گیا تھا. یعنی ہم لوگ جب مسلمانوں کے مرنے کی خبر سنتے تھے تو ایسا دل بیٹھتا تھا، لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کریں ہم وہاں پر. ایران میں اس زمانے میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں. ایرانی جاتے تھے بوسنیا مسلمانوں کی دفاع کی لڑنے کے لیے. بہت کچھ ہوا تھا اس زمانے میں، بہت کچھ ہوا تھا. شاید چند مسلمان قوم جو ممالک جو مدد دے رہے تھے ان میں سے ایک جمہوریہ اسلامی تھا. تو اس زمانے میں بہت بڑا کوشچن یہ تھا کہ بھئی یہ جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان مرے ہیں، 2 لاکھ کے قریب مسلمان مرے تھے، اصل مسلمان بچیں گے یا نہیں بچیں گے. اس زمانے میں سوشل سائنسز کا یہ قانون بالکل کلیئر تھا کہ کوئی قوم جسم کے مرنے سے نہیں مرتی، فکر کے مرنے سے مرتی ہے بس. عزیزان محترم،
ہماری تعداد اتنی ہے کہ جو یورپ کے پورے پورے ملکوں کی تعداد نہیں ہے اتنی. بوسنیا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، چند ملین بھی نہیں تھے وہ لوگ. تو ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ 3 سے 4 کروڑ ہیں، کم از کم بھی لگاؤں تو اتنے ہیں. اس پاکستان کے اندر کسی انسان میں طاقت نہیں ہے ملت تشیع کو یہاں پہ نقصان پہنچا سکے. بھول جائے کوئی یہاں پر. اور یہ جتنے نعرے لگا رہے ہیں مثلا شیعت کے خلاف، اگر جمع ہو جائیں، یہ سب بھی جمع ہو جائیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہاں پہ آپ کو. صرف ایک حربہ کر سکتے ہیں، آپ کے اعتماد کو ختم کر دیں، آپ کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیں. اگر ہمارے اندر انٹلیکچوئلز نہیں بنے، دین کے ماہرین، مختلف فنون کے ماہرین، یہ قوم بدقسمتی سے مشکل میں مبتلا ہو سکتی ہے. اگر اس قوم کو اپنے نظریے کے اوپر اعتماد نہیں رہا، یعنی شیعت پہ، تو یہ مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر اس قوم کو اپنے فکر کے اوپر اعتماد نہیں رہا، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا، یہ مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس دینی رہنما نہیں رہے، میں دینی رہنما کی بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی سائنسدان نہیں ہوئے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. ہر قوم کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے. ہم شیعہ ہونے کے ناطے جو شناخت رکھتے ہیں وہ دین کی شناخت ہے ہماری. ہم شیعہ ہونے کے ناطے قومیت کے اوپر شناخت نہیں ہے ہماری. ابھی اس ہال کے اندر کتنی قومیں بیٹھی ہوئی ہیں نہیں معلوم، کتنی قومیں بیٹھی ہیں. جتنی پاکستان میں قومیں سب میں بیٹھی ہوں گی. یہ قومیت کے نام پہ نہیں بیٹھے تھے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے نام پہ بیٹھے ہوئے. یہ جو شناخت ہے یہ دین کی شناخت ہے. جس قوم کی جو شناخت ہو اس کو اس کے ماہر چاہیے. آپ کی اور ہماری شناخت دین کی شناخت ہے. اگر دین کی شناخت ہے اس کا مطلب ہے دین کے ماہر چاہیے آپ کو. اگر دین کے ماہر بننا بند ہو گئے نعوذ باللہ تعالیٰ، اس قوم کی شناخت ختم ہو جائے گی. پھر ہم چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ. بس پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ یہ کہ ہمارے اندر دین کے ماہرین ہونے چاہیے جن کو پتا ہو کہ یہ نظریہ کیا نظریہ ہے. دوسری بات، ہمیں اپنے نظریے کے اوپر یقین ہونا چاہیے. پہلے مرحلے میں اگر یہ تھوڑا سا گمان ہو کہ پتہ نہیں ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں اتنے، دوسرے مرحلے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری قوم کو اپنے نظریے پہ یقین ہے، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ یقین ہے. لہذا ہم نے سخت ترین دور میں اہل بیت کا نام لے کر زندگی حاصل کی ہے. ہم سب نے یہ تجربے کر لیے ہیں. ہمارے بچوں نے، بڑوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، سب نے تجربے کیے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے عزت لیتے ہیں. بس اس معاملے میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہے. الحمدللہ دینی رہنما بھی حد کفایت میں تو نہیں ہے کہ بہت کافی ہوں، لیکن اتنے ہیں کہ قوم کا مستقبل خطرے میں نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ ہمیں نظریے پہ یقین ہے یا نہیں ہے، ہم فولاد ہیں. کسی کو اپنے نظریے پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنے شیعہ کو اپنے شیعت کے اوپر یقین ہے. تیسرا معاملہ رہ گیا باہمی اعتماد کا. باہمی اعتماد کا جس کو انہوں نے زائل کیا ہوا ہے، جس کو انہوں نے توڑنے کے لیے سازشیں کی ہوئی. اب یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا اس نے قوم کے باہمی اعتماد کو بلند کر دیا، نہ صرف کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر. اور حتیٰ پاکستان سے باہر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے رہ رہے تھے، انہوں نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا، پسندیدگی کی نظر سے دیکھا. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. اب پوری جدوجہد جو وہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس باہمی اعتماد کی فضا کو کسی طرح سے توڑ دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے. اچھا، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم چہلم پہ جمع ہوں گے دوبارہ، اور چہلم پہ ہمارا جمع ہونا ہماری اسی اتحاد کی فضا کو اور مضبوط کرے گا. تو یہ پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ ان چند دنوں کے اندر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جو یا تو باہر سے ہو، خدا نہ کرے ٹارگیٹڈ کلنگ کی صورت میں، کسی بم دھماکے کی صورت میں، یا ہمارے اندر کوئی ہو اختلاف کی صورت میں. اور چہلم سے پہلے خدا نہ کرے ہماری وحدت کو توڑنے کی کوشش کریں گے. ان کے پاس چند دن ہیں، 9 دن ہیں، یہ اس دوران میں کوشش کریں گے. اس کے لیے مختلف طریقوں سے بہانے بنا رہے ہیں، مختلف طریقوں سے بہانے بنا رہے ہیں. ایک پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 2-3 دن سے کہنا چاہتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، آج اس کو یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں. درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ایک
بات پہلے بھی میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں شاید عرض کی تھی یہاں پر، وہ یہ کہ کبھی میرے پاس ایک میسج آیا کافی عرصے پہلے جس میں لکھا تھا کہ کل ملت شیعہ سوگ منائیں گے اور سب کالی پٹیاں باندھ کے آئیں گے. تو میں نے دیکھا کہ کہیں سے کہیں تک ایسی کوئی کال ہے نہیں، یہ کیا معاملہ ہے. میں نے اس کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کس نے کہا؟ کہنے لگا میں نے خود کہا. تم کون ہو؟ کیا ایج ہے تمہاری؟ کہنے لگا میری ایج 24 سال ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہوں، یا اس سے بھی کم تھی کچھ، میرے ذہن میں نہیں آتی ابھی. کہا یعنی لیڈر بننے کے اعتبار سے بہت کم عمر بتا رہا تھا. میں نے کہا بندے خدا شاید تمہاری نیت اچھی ہو، تمہیں کس نے کہا کہ یہ کام کرو؟ کہنے لگا میں نے سوچا کہ ایسا ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اچھا اگر لوگ کل کالی پٹیاں باندھ کے نہیں آئے اور تم نے تو کال دے دی ہے قوم کے نام پر، تو قوم اپنے بارے میں کیا سوچے گی کہ ہمارے لیڈر ایک کال دیتے ہیں اور لوگ عمل بھی نہیں کرتے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی لیڈر کال نہیں دے رہا ہے. 22 سال کا ایک لڑکا کال دے رہا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں دیتا ہے، اس کے پاس چونکہ سستا پیکیج ہے SMS کا تو وہ کال دیے چلے جا رہا ہے. میں نے کہا تم قوم کے ساتھ کھیل رہے ہو، دیکھیے کیا حرکتیں کر رہے ہو. اگر اس وقت کی بات کو مذاق میں ٹال سکتے تھے، ان چند دنوں میں نہیں ٹال سکتے. کوئی مذاق نہ کرے. اب یہ کیا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی SMS کے اوپر کال دیتا پھر رہا ہے. ہم چہلوں کے جلوس کو یہ کر دیں گے، ہم فلاں موقع پہ یہ کر دیں گے، ہم فلاں موقع پہ یہ کر دیں گے. آیا کسی ریگولر اتھارٹی نے یہ کال دی ہے ابھی تک؟ اگر کسی مرکز سے یہ کال نہیں آئی ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ کالز دیے چلے جا رہے ہیں؟ اور نادانی ہے کہ ہم ان چیزوں کو آتھینٹسٹی چیک کیے بغیر فارورڈ کر رہے ہیں. اپنی قوم کے ارادوں کو مضبوط نہیں کر رہے، قوم کے ارادوں کو کمزور کیے دے رہے ہیں. اصل قوم ہونے کے ناطے ہماری خاصیت ہونی چاہیے. وہ کیا خاصیت؟ وہ جو حسن نصر اللہ نے ثابت کر کے دکھایا. جو ہم کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے. قوم ہونے کے ناطے یہ ہماری خاصیت ہونی چاہیے. جس دن ہم کہیں کہ ہم یہ کریں گے، اب 7 سمندر پار کرنے پڑے تب بھی کریں گے. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا پوری دنیا کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ وہ قوم ہے جو اگر ایک بات کہہ دیتی ہے پھر کر کے دکھاتی ہے. بحمداللہ رب العالمین پروردگار عالم نے ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا. ہمارے چند دوستوں نے کہا کہ ہم گورنر ہاؤس جائیں گے، خدا نے پہنچا دیا. اب آپ چھوٹی چھوٹی مصنوعی کالز دے کر جب وہ نہ ہوں تو قوم کے ارادوں کو کمزور کروائیں، قوم کی بات کو خراب کروائیں دوسروں کے سامنے. کوئی چند جوان جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھائی یہ بات بہت اچھی لگ رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں منائے گئے تو ہم دھرنا دیں گے. طے ہوا ہے کیا؟ نہیں ابھی تک طے نہیں ہوا ہے. ہم نے کہا ہے کیا؟ آیا ہمارے سینٹر نے کہا ہے؟ نہیں کہا. اپنی قوم کو بلا وجہ میں بے خبری میں مبتلا کیوں کر رہے ہیں پھر؟ لہذا میں گزارش کروں گا اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. اس سے آپ کسی دین کی خدمت نہیں کر رہے. ہاں ایک موقع آئے، میں نہیں کہہ رہا ہمارے علماء اس کا ارادہ ہرگز نہیں کریں گے، ممکن ہے کر ڈالیں، لیکن جب وہ کرے تب آپ کریں. نہ کہ ابھی ہوا نہیں ہے. میں نے عرض کیا کوئی 20 سال کا بچہ، 18 سال کا بچہ اپنے دل میں ہمدردی کا احساس لیے ہوئے وہ دھڑا دھڑ SMS کر رہا ہوں اور ہم لوگ فارورڈ کیے چلے جا رہے ہیں. اچھا این ممکن ہے اس سے دشمن فائدہ اٹھائے. اس میں ایک اور ٹرک بھی ہو رہی ہوتی ہے. جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ان کے دماغ پر آلریڈی کوئی پریشر نہ ہو. بعض اوقات یہ آرٹیفیشل کال دے دے کر ان کے دماغوں کو پہلے سے پریشر میں پھنسا دیتے ہیں. اتنا پریشر بلٹ اپ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو کیا ہوگا، تو پھر وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے فیصلہ کرنے والے آزادی کے ساتھ فیصلہ کریں. قوم کے حق میں جو بہتر ہو اس کا فیصلہ کریں. آپ کو ان کی صلاحیتوں پہ اعتماد ہونا چاہیے اور وہ بالکل آزادی کے ساتھ سوچیں کہ اس وقت ہمارے لیے کیا کرنا بہتر ہے. آیا جلوس کو روکنا بہتر ہے تو پھر وہ روکیں. درود بھیجیں محمد صلی علی محمد. جب روکنا بہتر ہو تو جلوس کو روکیں. اگر یہ بہتر ہو کہ اس طرف لے کر جائیں تو پھر اسی طرف لے کر جائیں. اب یہ جو کال دینے والے ہیں یہ سارے لائن آف ایکشن کو پہلے سے خراب کر دیتے ہیں.
یہ سارے پہلے سے خراب کر دیتے ہیں. البتہ ایک قوم ہونے کے ناطے ہمیں بھی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی چند ایس ایم ایس دے اور ہمارے فیصلہ کرنے والے اس ایس ایم ایس کے مقابلے میں اپنے آپ کو ڈھیر کر دیں. نہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، مقاومت دکھانی چاہیے. بس مصنوعی کالز، بس ہم چند مراحل میں اس کو طے کر سکتے ہیں. نمبر 1، غیر ذمہ دارانہ ایس ایم ایس فارورڈ کرنا، اس کو بند ہو جانا چاہیے. اس سے ہماری قوم کی امیج اچھی نہیں بنتی. ایک تو یہ بند ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی یہ ایس ایم ایس فلوٹ ہو رہے ہوں، آپ قوم کے اس فیصلے کو اوتھینٹک سمجھیں جو آپ کے لیڈرز فیصلہ کر رہے ہیں. ایس ایم ایس سے کیا ہوتا ہے؟ ایس ایم ایس کا کیا پتا دشمن خدا بیٹھا ہے پیچھے جو ایس ایم ایس کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم. ان نون نمبر سے ایک چیز آ جاتی ہے اور اس کے بعد نون نمبرز والے بھی اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. مثلا ممکن ہے میرے پاس پہنچاؤ کسی نون نمبر سے پہنچاؤ، میرے کسی رشتہ دار سے پہنچاؤ، لیکن میں ذرا اس سے پوچھوں کہ بھائی تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ممکن ہے وہ بھی کہ میرے کسی رشتہ دار سے آیا تھا. تہ میں جا کر دیکھوں، آخر میں جا کے دیکھوں، پتہ چلا ایک ان نون نمبر ہے. کس کا نمبر ہے یہ؟ کیا معلوم کس کا نمبر ہے؟ کون بیٹھا ہے پیچھے سے ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے؟ اور یہ میں عرض کرتا چلوں، اچھا یہ کس بات سے کھیل رہے ہیں؟ یہ لوگوں کے دینی جذبے سے کھیل رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر اس کے پاس دین کے نام پر کوئی درخواست آئی، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے تمام مومنوں تک پہنچائے اگر تم سیدہ کے چاہنے والے ہو، اس طرح لکھ دیا ہوگا. اگر عزادار ہو تو ضرور کرنا، اگر اپنے یہ ہو پتہ نہیں کیا کچھ دعوے کر کے اس کو ایموشنلی اتنا بلیک میل کر دیں گے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا. آج تک میں نے پرسنلی جتنا مجھے یاد آتا ہے میں نے کبھی میسج فارورڈ نہیں کیا اس طرح سے، کبھی نہیں کروں گا. غیر ذمہ داری ہے اصلا غلط ہے یہ کام. ہاں کبھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں بھئی یہ روایت اوتھینٹک ہے، اس روایت کو چیک کیا جا چکا ہے، یا یہ نیوز اوتھینٹک ہے، ہاں اس وقت فارورڈ کریں گے. اور اس کو بھی فارورڈ کرنے کا میں اپنے آپ کو، جو مجھے اپنے تک سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ کبھی یہ مت کریں کہ لسٹ میں جتنے لوگ ہیں سب کو فارورڈ کر دیں. اب ممکن ہے 2 آپ کے دشمن بھی ہیں اس کے اندر، ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ پھر آپ اپنی بات ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. نون نمبرز کو بھیجیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، جو قابل اعتماد لوگ ہیں ان کو بھیجیں. آپ سب کو بھیجیں، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ ایس ایم ایس فلوٹ نہ کیے جائیں، غیر ذمہ دارانہ قوم کے نام پہ کال نہ دی جائے، غیر ذمہ دارانہ ڈیمانڈز کریٹ نہ کی جائیں. یہ سب کے سب اسٹریٹجی کے اعتبار سے کمزوری کی نشانی ہے. دوسرے مرحلے میں فیصلہ کرنے والوں کو کے فیصلوں کا انتظار کیا جائے. جو فیصلہ کرنے والے جو آن اسپاٹ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں ان کو ڈیسیشنز کو احترام کیا جائے. تیسری بات یہ کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی بات کہنی ہے تو طریقہ کار یہ نہیں کہ آپ پورے معاشرے کے اندر چلانا شروع کر دیں. اس دن بہت بڑی مشکلات میں سے ایک مشکل یہی تھی کہ ایک آدمی یہاں سے کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دے گا، ایک وہاں سے چلانا شروع کر دے گا، پتہ چلا ایک بلوہ مچا ہوا ہے وہاں. اس وقت کی مشکلات کو جو ہم نے اس طرح سے حل کیا کہ دوستوں سے درخواست کی کہ بھئی اس طرح سے مت چلائیے، اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے آپ نزدیک آئیے، ایک آدمی کے اوپر اس سے جا کے بات کہیے. اس طرح چلانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ، نقصان الٹا یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے. کچھ باتیں وہ کہہ دے گا، ایسی باتیں کہہ دے گا جس سے آپ کے اندر انتشار پھیلے گا. تو عزیزان محترم، آپ بہت کریٹیکل ٹائم میں ہیں اس وقت. وہ لوگ بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارے اور آپ کے اتحاد کو خراب کریں، وہ چہلم کے دن پہ بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. آپ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، یا تو وہ چہلم سے پہلے اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کریں گے. عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر، ایک انتہائی خوبصورت مرکز اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا، بڑا ہی مفید، مؤثر اور قابل تقلید مرکز بنا ہوا ہے، G9 کی امام بارگاہ. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے شیعت کے نام پر، مسجد کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری مسجد پر ہمارے دوستوں نے حملہ کر دیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ کیا کیا گیا ہے؟ یہ پرانے جو ان لوگوں کے اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے ان کو استعمال کر کے ایک دوسرے سے الجھایا گیا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ کراچی میں پھر یہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں. این ممکن ہے یہاں پہ بھی ٹرائی کریں. این ممکن ہے کہ چونکہ پبلک کے اندر اعتماد بہت بڑھ گیا تھا، اس اعتماد کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے 2 شیعہ گروہوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیا، تاکہ وہ جو قوم کے اندر اعتماد کا احساس ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہم میچور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر ارادہ بن رہا ہے، اس ارادے کو توڑنے کے لیے. تو ممکن ہے یہاں پر بھی کوئی حرکت کریں گے، یہاں پر بھی کوئی پرانا جھگڑا ہو اس کو نکال کے رکھیں سامنے اور 2 گروہوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کریں تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. تو یہ اگلے 9 دن کے اندر اندر ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے کوئی سازش کریں گے، ہمارے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے.
این ممکن ہے کوئی بڑی ٹارگیٹڈ کلنگ کر دیں جس سے لوگوں کے اندر غم و غصہ پھیل جائے اس اعتماد کی جگہ پر. این ممکن ہے چہلم کے دن جلوس کے موقع پر کوئی بدمزگی کرے, ہمارے لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں کہ نہیں ایک کہے یہ کرو ایک کہے وہ کرو, اور وہ جو یکجہتی کا مظاہرہ ہو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے. اور اس میں یہ SMS کی کالز وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کا حصہ بنیں گے کہ پہلے سے مینٹالٹی تیار ہو جائے کہ نہیں ہمیں تو وہاں جانا ہے. اب آپ نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے, آج تو جناب اختلاف شروع ہو گیا کہ نہیں ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ یہ کرنا ہے. اچھا ان سے پہلے بھائی کہ آپ نے کیوں سوچا تھا؟ کہا ہمارے پاس تو کالز آ رہی تھی SMS سے. اب نہیں معلوم کون وہ کالز دے رہا ہے SMS کی. تو آپ بہت سنجیدہ ہو جائیے اس موقع پر, کوئی غیر ذمہ دارانہ کام مت ہونے دیں اپنے اطراف کے اندر. ان چیزوں کے اوپر گرفت کریں اور مطمئن رہیے مکر و فریب کرنے والے کتنا ہی مکر و فریب کریں, یہ خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے. فرماتا خدا نے مطالب مکروا مکرن و مکر اللہ مکرن واللہ خیر الماکرین. انہوں نے مکر و فریب کیا, خدا نے تدبیر کی اور خدا سب سے اچھا تدبیر کرنے والا ہے. خدا کی تدبیر سے انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہنے والوں کی فتح و نصرت ہوگی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل. البتہ یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے امتحان کے عنوان سے بہت اچھا امتحان ہے, بہت اچھا ہے کہ قوم امتحانات سے گزرے اور امتحانات کے اندر پوری تیاری کے ساتھ سرخروئی حاصل کرے. اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ خدایا نہیں کہتے امتحان سے نہ گزار, نہیں امتحان سے تو گزارے خدا, چونکہ اگر خدا نے ہمیں امتحان سے نہیں گزارا تو ہم کمالات کیسے حاصل کریں, ہم وہ مقامات کیسے حاصل کر پائیں. اگر خدا کسی انسان کو امتحان سے نہیں گزارے گا تو اسے مقام منصب نصیب نہیں ہوگا. لہذا اگر کبھی بیماری آتی ہے, بیماری ایک امتحان ہے, خدا کا شکر بجا لائیں گے تو خدا سے کہیں خدا استقامت دے. کبھی دنیا کی کوئی مصیبت آتی ہے, امتحان ہے. البتہ ظاہر ہے کہ میں صرف کہہ رہا ہوں, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. مثلا ہمارے کچھ دوست احباب بے گناہی کے عالم میں جیلوں کے اندر پڑے, آیا یہ کوئی آسان امتحان ہے؟ بیوی بچوں سے دور ایک انسان دشمن کی زد میں پڑا ہوا, اور یعنی ہمیں ان بدبخت بعض ظالموں کی طبیعت پتہ ہے. یعنی کم از کم ایک کیس کے اندر ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہمارے مومن بھائی کو انہوں نے دشمنوں کے افراد کو باہر سے بلا کے پٹوایا ہے. یعنی پتہ انہوں نے ظلم کیا ہے ہمارے بندے کے ساتھ. چاہے میرا تنظیمی طور پر فزیکلی اس سے کوئی رابطہ نہ ہو, لیکن مجھے پتا ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا, اور ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو باہر سے بلا کر اس کو جیل کے اندر پٹوایا ہے. ظلم کیا انہوں نے. ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو بیچارے جیلوں کے اندر ہیں اور وہ ظلم سہ رہے ہیں. تو یہ آسان ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم امتحان سے گزر جائیں, لیکن اس سے پوچھیں جو واقعی امتحان سے گزر رہا ہے. یعنی ایسا ہوا ہے کہ اتنا شدید ٹارچر ہوا ہے کہ حتیٰ جو مجسٹریٹ اور جج بیٹھا ہوا تھا وہ بھی چلا اٹھا کہ بھئی یہ تم نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. یہ سب باتیں جو ہم کہتے ہیں باہر رہ کر کہنا آسان ہے انسان محترم, اندر جا کے سہنا بہت سخت ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ جس امام کے نام پر آپ باہر طاقت دکھائیں, اندر جا کر وہی امام حوصلہ بھی دیتے ہیں, وہی حوصلہ بھی دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک دفعہ میں ایران میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا صدام حسین کے دور میں جو اس وقت صدام حسین کے ابو غریب جیل کے اندر رہ چکے تھے. بعد میں خود امریکہ نے اس کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا, لیکن صدام کے زمانے میں ابو غریب جیل میں رہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی لوہے کا سا ارادہ رکھتا ہو. تو ایک بندے خدا سے میں ملا, 3 سال سے زیادہ وہ ابو غریب کے اندر تھا, اور مسلسل ٹارچرز اور یہ اور وہ, اور جو کچھ ٹارچر تھے وہ ایسے وحشتناک تھے جو میں یقین فرمائی کہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتا سکتا. بعض چیزیں ایسی بھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جھیل کیسے لیتا ہے انسان. انسان بالآخر انسان ہے, کمزور ہے, اور بالآخر انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیل لے. تو وہ کیسے جھیلتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا, اب خدا جانتا ہے کہ اس نے اپنے دل کے کس گوشے سے بتایا, ایمان کے کس درجے پہ پہنچ کے بتایا. کہنے لگا کہ دوست اس موقع پر ہم اپنے ساتویں امام کو یاد کرتے تھے کہ ہمارے مولا زندہ میں تھے,
کہنے لگا ہم نہیں جانتے ہمیں طاقت کہاں سے ملتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ائمہ کا نام طاقت دیتا تھا۔ ہم ان کو یاد کرتے تھے کہ مولا ہم نے جو کچھ جھیلا ہے وہ کم جھیلا، آپ نے بہت جھیل لیا۔ اہل بیت کا نام عجیب ہے دنیا کے لیے، خدا تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ نازل کیا، ہر قسم کی نعمت جو خدائی نعمت کہلائے وہ ان کے نام پر برس رہی ہے۔ خدا نے نبی کو اور اس کے خاندان کو مقدس محترم قرار دے دیا لوگوں کے، اور فیاض خلق کیا ہے، دینے والا خلق کیا ہے، لہذا جو کوئی کھڑے ہو کر جو کچھ مانگ رہا ہے اس کو نصیب ہو رہا ہے، اور اگر نہ مل رہا ہوتا تو مانگنے والے اتنے ڈھیر نہ ہوتے۔ مل رہا ہے تو آ رہے ہیں سب۔ ابھی آپ تصور فرمائیں ادھر کربلا کی زمین کے اوپر کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور کس کس طرح سے آتے ہیں، کن کن راستوں کو گزار کے آ رہے ہوتے ہیں، کن کن مصیبتوں کو سہ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سید الشہداء کا در ہے۔ خدا تعالیٰ نے گویا دینے کے لیے بہانے تک خلق کرتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میرے اندر طاقت صلاحیت ہو اس عطا کے لیے جو خدا دینا چاہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر میرے اندر وہ صلاحیت نہیں بھی ہے اور میں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے سید الشہداء کا نام لے کر آگے بڑھ رہا ہوں تو خدا کہتا ہے یہ نام بھی کافی ہے، عطا کرنے کو تیار ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس طریقے کو قبول کیا اپنی بارگاہ کے اندر، اللہ کے رسول قبول کرتے تھے۔ لہذا میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ اور میں بچپن سے سنتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کے سامنے جا کر امام حسین کا واسطہ دیتا تھا اللہ کے رسول قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی عقل مند ہو واقعا اور آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو کھڑے ہو کر واسطہ دے ان کی صاحبزادی کا، کیوں قبول نہیں کریں؟ کیوں قبول نہیں کریں؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی مانگنے والا آتا تھا اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اصحاب سے کہتے تھے تمہارے پاس ہے کچھ دینے کو؟ دیکھتے تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو بی بی سیدہ کے در پہ بھیج دیتے تھے، کہتے تھے وہاں سے تم کو یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا، جاؤ بی بی کے در پہ جاؤ۔ ہم اسی سنت پہ چل رہے ہیں، اسی سنت رسول کے اوپر ہم گامزن ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے کہ جو مسکین ہو جس کے پاس نہ ہو وہ سیدہ کے در پہ جا کے طلب کرے اسے ملے گا، ہم نے سیکھ لیا اور سید الشہداء کے راستے سے سیکھا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سخی اور فیاض کا ہے۔ جب سید الشہداء دشمنوں کے سامنے پہنچتے ہیں اور دشمنوں کو دیکھتے ہیں، حضرت حر کا جب لشکر سید الشہداء کے سامنے پہنچا ہے تو پیاسا تھا، شدت کی پیاس میں مبتلا تھے، شدت کی پیاس کے عالم میں جب سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور سید الشہداء کے زلزلہ کا راستہ روکا ہے تو سید الشہداء نے سب سے پہلے حر سے یہی کہا تھا، حر تم پیاسے لگ رہے ہو، تمہارے ہونٹ خشک ہیں۔ حر نے جواب بتایا کہ ہم راستہ کھو بیٹھے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، دشمن بن کے آیا تھا راستہ روکنے کے لیے، لیکن سید الشہداء نے کہا ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ پہلے ایک منزل پہلے سید الشہداء نے بہت سارا پانی جمع کیا تھا، حتیٰ ان کے اصحاب پوچھ رہے تھے کہ اتنا پانی جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا لشکر اتنا نہیں ہے، ہم چند سو ہیں اور آپ نے اتنا پانی جمع کیا ہے۔ اس کے بعد جب حر کا 1000 کا لشکر سید الشہداء کے لشکر کے سامنے پہنچا، سید الشہداء نے پیاسا دیکھا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ ان کو پانی پلاؤ، تب ان کو پتا چلا کہ سید الشہداء نے اتنا پانی کیوں جمع کیا تھا، اور ان کے ارادے واضح تھے کہ سید الشہداء کا راستہ روکیں گے۔ لہذا سید الشہداء کے لشکر میں سے بعض لوگ آئے اور سید الشہداء سے کہا کہ مولا اس وقت پانی بچا کے رکھنا شاید بہتر ہو، چونکہ ان لائنوں کا کچھ نہیں پتا یہ ہمارا راستہ روکنے ہمیں پانی تک نہ پہنچنے دیں، جیسے کہ انہوں نے کیا بھی۔ لیکن سید الشہداء نے فرمایا کہ ہم نے پیاسوں کو پانی پلانا سیکھا ہے، ہم نے ہمیشہ پانی پلایا ہے، لہذا ان پیاسوں کو بھی پانی پلاؤ۔ بہت خوبصورت ایک روایت موجود ہے، ایک شخص حضرت حر کے لشکر کے اندر تھا اور لشکر سے دور رہ گیا تھا اپنی پیاس کی شدت کی وجہ سے، چل نہیں پاتا تھا۔ اب تصور میں اور آپ نہیں کر پائیں گے، خدا محفوظ کرے، یہ تجربہ بہت سخت ہے کہ اگر کسی کو پیاس اتنی لگی ہو کہ وہ چل نہ سکے،
تو ایک عجیب مظلومیت کا عالم ہوتا ہے کہ پانی کی شدت کی طلب کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں رک گیا تو فوراً مر جاؤں گا میں، تو اس کو چلنا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. تو وہ کہتا ہے کہ لشکر آگے آگے جا رہا تھا، میں پیچھے جا رہا تھا اور میرے اوپر شدت پیاس کی تھی تو میں چل نہیں پاتا تھا، تو میں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ جیسے میرے لشکر والے پانی پی رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیز تیز چلانا شروع کیا تاکہ میں کسی طرح جلدی پہنچ جاؤں اور پانی پی لوں اس سے پہلے کہ موت مجھے آ جائے. تو کہتا ہے میں جب لشکر کے نزدیک پہنچا، دوسروں کو میں دیکھ رہا تھا پانی پی رہے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو پانی پلا رہے تھے، لیکن کوئی مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا چونکہ یہ زمین کے اوپر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا. تو کہتا ہے جب کسی نے نہیں دیکھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ سید الشہداء نے مجھے دیکھ لیا، امام حسین نے مجھے دیکھ لیا. کہتا ہے کہ انہوں نے کسی اور کا انتظار نہیں کیا کہ یہ لوگ پانی پلا چکے ہیں اور پھر مجھے پانی پلائیں، تو وہ خود گئے، انہوں نے ایک مشکیزہ اٹھائی اور میرے پاس پانی پلانے کے لیے آ گئے. کہتا ہے جب وہ میرے نزدیک آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دونوں ہاتھوں کا چلو بناؤ، میں تمہیں پانی ڈالوں گا تو تم پانی پینا. کہتا ہے میں نے چلو بنانا چاہا لیکن میں اتنا کمزور پڑ گیا تھا کہ میرے ہاتھ رک نہیں پاتے تھے، تو پانی نیچے سے گر جاتا تھا. کہنے کا جب سید الشہداء نے یہ دیکھا تو انہوں نے مجھے اطمینان دلایا اور کہا کہ دیکھو جلدی مت کرو، میں جاؤں گا نہیں، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. جب میرے لیے ہاتھ بند کرنا ممکن نہیں رہا تو سید الشہداء نے کہا کہ تمہاری پیاس بہت زیادہ ہے، تم منہ کھول لو، میں تمہارے منہ میں پانی ڈالوں گا. کہتا ہے میں نے منہ کھولا، سید الشہداء نے میرے منہ میں پانی ڈالا تو میں نے جلدی جلدی پینے کی کوشش کی. مولا نے کہا صبر کرو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہیں پانی پلاؤں گا. انسان جب اس روایت کو پڑھتا ہے تو ایک موقع پر اس جیسے فوجی سے کہتا ہے کہ جب سکینہ پیاسی تھی تو اتنی غیرت تمہیں کیوں نہیں آئی؟ جب تمہیں پتا تھا کہ سید الشہداء نے تمہارے پیاسوں کو پانی پلایا تھا اور وہ مظلومہ اسارت کے دوران پانی مانگتی تھی تو یہ فوجی پانی زمین میں بہا دیتے تھے، تو مظلومہ تڑپتی رہتی تھی. آیا اس قوم کو غیرت نہیں آ جانی چاہیے تھی؟ کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس مشہور معروف روایت ہے کہ جب مولانا امیر المومنین کی شہادت ہونے لگی اور حکیم نے کہا کہ علی کو دودھ پلاؤ شاید شفا ہو جائے، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے، لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے یتیم بچے دودھ کے پیالے لے کر امیر المومنین کے پاس آئے کہ یہ مولا علی کو پلاؤ شاید شفا ہو. تو میں سوچتا تھا کہ 40 ہجرہ میں امیر المومنین شہید ہوئے، 21 سال کے بعد یہ یتیم بڑے ہو گئے ہوں گے اور انہی کے سامنے سکینہ پیاسی گئی ہوں گی. سید الشہداء کے یتیم بچے کوفہ ہی سے گزرے تھے اور اسی کوفہ میں یہ واقعہ ہوا تھا. کاش کوئی ہوتا جو سید الشہداء کے یتیم بچوں کو پانی پلا دیتا، کاش کوئی ان بچوں کا احترام کر لیتا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ مصیبتیں بیان کی ان کربلا کے معاملے کے اندر. مجھے نہیں معلوم ان روایتوں کو کس تعداد کے اندر لیا جائے، لیکن ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ تھی کہ اونٹوں سے بچے گر کے کچل جاتے تھے، کوئی روکتا نہیں تھا. خدا جانتا ہے کتنے بچے اس طرح شہید ہوئے ہوں گے. ایک ہمارے پاس مستند روایت موجود ہے کہ شام غریبہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے مقتل گئی ہیں. تو فرماتی ہیں 2 بچے لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے. تو فرمایا ہمیں احساس ہوا کہ اچھا ہوا کہ بچے سو گئے. جب نزدیک جا کر پلٹایا تو سینوں پر گھوڑوں کی ٹاپیں تھی، بچے کچل کے مرے تھے. نہیں معلوم کتنے بچے کربلا کے اندر شہید ہو گئے. یہ سب قربانیاں دی گئی ہیں اور ان سب بچوں کی قربانیوں پر بھاری ہے حسین کی اس بچی کی قربانی جو زندان میں کڑ کڑ کر مری ہے. کہ جب ایک موقع آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو آزادی کا پیغام ملا تو وہ مظلومہ بچی کی قبر کو دیکھ کر حسرت کرتی تھی کہ سب آزاد ہو گئے لیکن بنت حسین اسیر ہے.
مجھے نہیں معلوم جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے روزے پر آئی ہے تو کس طرح کہا ہوگا کہ بھیا زینب آئی ہے لیکن آپ کی بچی نہیں ہے یہاں پر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، بالاخص پاکستان میں، بحرین کے اندر، دنیا کے مختلف مقامات پر، عراق میں مومنین نے قربانیاں دی ہیں، پاک پروردگار ان تمام مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما. ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت قابل اسلام نہ ہو تو واسل جہنم فرما. بالاخص جن ظالموں نے عسکری کو شہید کیا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد بدترین عذاب میں مبتلا فرما. ان کو اس دنیا کے اندر ذلت اور اس دنیا میں عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، پاک پروردگار بے حق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اسرا کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار پرچم عزا کو، حسین کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری جانیں تیری حجت پہ قربان ہے. پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں سلسلہ امامت سے متصل قرار دیا ہے. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے ایسے امام کی امامت کو دور خلق کیا ہے جن کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے چونکہ میں نے ایک رات بہت سارے کمالات حاصل کرنی ہے لہذا بعد میں مجھے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل توجہ چاہیے. ہر لمحہ آپ کو اپنے اوپر نظر رکھنی پڑے گی اپنے کمالات کے لیے، اپنی جد و جہد کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے. لہذا ہم کبھی غفلت نہیں کر سکتے، ہم کبھی اپنے آپ سے غافل نہیں ہو سکتے، اور ہر لحظے ہمیں خدا تعالیٰ سے طلب کرنا ہوگا کہ خدا ہمیں اپنی نصرت کے ذریعے سے دین کے راستے پہ چلنے کی سعادت نصیب کرے. دعاؤں میں سے ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے. فرماتے ہیں ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. خدا ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑ بلکہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ. اتنا ہی کہ خدا کہے کہ مجھے اس بندے کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، ختم ہو گیا معاملہ. ہم خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے چل رہے ہیں، وہ خدا اپنی پناہ میں رکھے ہوئے تو ہدایت پہ چل رہے ہیں. یہ کہ خدا کہے میں اس سے دشمنی کروں، یہ کہ خدا کہے میں اس کو برباد کر دوں، یہ تو پھر عذاب خدا ہے. اتنا ہی کہ خدا کہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا.
ہمیں ہر لہجے میں خدا تعالیٰ کا لطف و کرم چاہیے۔ امامت میں پوری دنیا پر توحید کا پرچم لہرائے گا۔ ایسے امام جن کی عظمت، جن کی اعلیٰ مرتبے کا تمام حجج خدا نے اعتراف فرمایا ہے، ان کے انتظار کا حکم دیا ہے، اس امام کے دور میں زندگی گزارنے کی سعادت ملنے پر اس عہد کے ساتھ کہ ہمیں خدا ان کی نصرت کی طاقت نصیب فرمائے، ان کے ظہور کا دل دیکھنا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایسے اہداف کے ساتھ بھیجا ہے جن میں کوئی توقف نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلسل کا عمل ہے۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے تو تزکیہ نفس کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ساری زندگی کا عمل ہے۔ اگر ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم کمالات کو حاصل کریں، نفسانی معنوی کمالات کو حاصل کریں، یہ بھی ایک رات کا کام نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کسی بہت بڑی قربانی کے نتیجے میں ایک رات میں بہت سارے کمالات کو حاصل کر لے، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، نہیں معلوم کہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے انسان کو اپنے مقام کو کھونے میں؟ آپ کسی دنیا کے مقام کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کھونے میں ٹائم نہیں لگتا۔ معنویت تو بہت عجیب چیز ہے، جو میں مسلسل اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، ہمارا بدن اگر ایک خاص عمر میں ترقی پا رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ 20 سال کا ہے، 25 سال کا جوان ہے، اب اس کا بدن چھوٹا نہیں ہوگا، بڑھے گا، ہاں جب بوڑھا ہونے لگے گا تو کمزور ہوگا، لیکن معنویات میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت کڑیل جوان ہو، ایک رات میں ختم ہو سکتا ہے سب کچھ، ایک رات میں سب کچھ جا سکتا ہے۔ کوئی ابھی تک نوزاد ہو، ایک رات میں جوانی حاصل کر سکتا ہے۔ معنویت کی دنیا میں ترقی اور زوال بہت تیزی سے ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو بلند آواز میں نہیں پکارنا، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تعلمون، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ امامت اور نبوت کی بارگاہ میں